اہل بیت علیہم السلام۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی کی سمت کے پابند ہو جاؤ، ان کے آثار کا اتباع کرو، کیونکہ یہ لوگ کبھی تمہیں ہدایت کی راہ سے دور نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی ضلالت و گمراہی کی طرف لوٹائیں گے۔ اگر کبھی یہ خاموش رہیں تو تم بھی چپکے رہو، اور اگر یہ اٹھ کھڑے ہوں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ کبھی ان سے آگے نہ بڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان کی شان میں قرآن کی آیات کریمہ ہیں۔ یہ لوگ رحمان کے خزانے ہیں، اگر بولتے ہیں تو سچ، اور اگر یہ خاموش رہتے ہیں تو کوئی ان سے آگے بڑھنے کا حق نہیں رکھتا۔ ہم خدا کی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی، ان کے علوم کے خزانے دار اور علم لدنی کے دروازے ہیں، اور گھر میں صرف دروازے کے ذریعے آیا جاتا ہے، لہٰذا جو بھی گھر میں دروازوں کے علاوہ کہیں اور سے داخل ہوگا وہ چور کہا جائے گا۔ اہل بیت آل محمد علیہ السلام کی اس امت میں کوئی برابری نہیں کر سکتا، اور ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دین کی اساس اور یقین کے ستون ہیں۔ غلو کرنے والا انہی کی طرف پلٹے گا، اور پیچھے رہ جانے والا بھی آخر کار انہی سے ملحق ہوگا۔ حق ولایت و حکومت کی خصوصیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور وراثت، سب کچھ انہی کا ہے۔ اب جا کر حق صاحب حق کی طرف پلٹا ہے اور اپنی حقیقی جگہ منتقل ہوا ہے۔ وہی لوگ اہل بیت علیہ السلام اس کے بعد یعنی خدا کے اسرار کے امین، اس کے دستورات کے لیے جائے پناہ اور اس کے علم کے ظروف ہے، اس کی کتابوں کی پناہ گاہ اور اس کے دین کے کوہائے استوار ہیں۔ انہی کے ذریعے اس دین کی کمر کا خم درست ہوا اور اس کے احکام و فرائض کی لرزہ براندامی ختم ہوئی۔ سب سے بڑا عقل کا اندھا وہ ہے جو ہماری محبت و فضل سے اندھا ہو اور ہمارے کسی گناہ کے بغیر ہم سے دشمنی روا رکھے، جز اس کے کہ ہم نے اسے حق کی طرف بلایا۔ اگر یہ کوئی گناہ ہے جبکہ دوسرے نے اسے فتنہ و دنیا داری کی طرف بلایا، اس نے اسے قبول کر لیا اور ہم سے دائمی دشمنی کر لی۔ خوش نصیب ترین شخص وہ ہے جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے اور اللہ کا تقرب ہمارے ذریعے حاصل کرے اور ہم سے خالص محبت رکھے۔ ہم نے جو کچھ کہا اس پر عمل پیرا ہوا، اور ہم نے جس سے منع کیا اسے ترک کرے، بس وہ ہم میں سے ہے اور وہ دار جاودانی میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ سب سے اچھی نیکی ہماری محبت ہے اور سب سے بری بدی ہم سے بغض ہے۔ ہمارے نزدیک اولیت اسی کو حاصل ہے جس نے ہم سے محبت اور دوستی کی اور ہماری دشمنی رکھنے والے سے عداوت روا رکھی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو چھانا تب جا کر ہمیں چنا، اور ہمارے لیے کچھ چاہنے والوں یعنی شیعوں کو منتخب کیا جو ہماری نصرت کریں، ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غموں میں ملول ہوں، ہمارے لیے اپنی جان و مال لٹا دیتے ہوں۔ پس یہی لوگ ہم میں سے ہیں، ان کا راستہ ہماری طرف ہے اور یہ لوگ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بلا شبہ ہمارے امور بڑے ہی مشکل ہیں، ان کا تحمل صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں کو خداوند عالم نے ایمان کے واسطے امتحان میں مبتلا کیا ہو، اور ہماری باتیں صرف امانت دار سینوں اور پروقار فکروں کے مالک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اہل بیت حلم و بردباری کے دروازے اندھیروں کے لیے اجالے اور امتوں کے لیے روشنی ہیں۔ میں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے عذاب سے امن ہیں، جیسے نجوم آسمان والوں کے امان کا سبب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی ذریعے تمہیں اندھیروں میں ہدایت اور بلندیاں نصیب ہوئیں، اور ہماری ہی مدد سے تمہاری شب تار کی سیر نمودار ہوئی۔ ہماری روش میانہ روی اور ہماری سنت ہدایت ہے۔ ہمارے لیے آل نبی علیہ السلام کی محبت لازم ہے، کیونکہ یہ تمہارے اوپر خدا کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تمہارا حق ہونے کا موجب بھی ہے۔ کیا تم نے قول خدا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پر غور نہیں کیا؟
جو ہم سے تمسک کرے گا وہ ہم سے ملحق ہوگا، جس نے ہم سے تخلف کیا وہ ہلاک ہوگا۔ لوگوں پر ہمارا حق اطاعت و ولایت، اور اس کے سلسلے میں لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین جزا ہے۔ جس نے ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت اختیار کی وہ بلاؤں کے لیے چمڑے کا لباس پہن لے۔ ہم حق کی طرف بلانے والے تمام خلق کے امام اور صدق کی زبان ہیں۔ جس نے ہماری اطاعت کی وہ آخرت کی کامیابی کا مالک ہو گیا، اور جس نے ہماری نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم باب حتیٰ ہیں جو سلامتی کا دروازہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ سلامت و نجات یافتہ ہو جاتا ہے، اور جس نے اس سے تخلف اختیار کیا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر امانت دار اور اس کی مملکت میں حق قائم کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہی ذریعے دوستی رکھنے والا نجات پائے گا، اور ہمارے ہی ذریعے ہم سے دشمنی رکھنے والا ہلاک ہوگا۔ وہ اہل بیت علیہم السلام اسلام کے ستون اور بچاؤ کی پناہ و ہندہ وادی ہیں۔ انہی کے طفیل حق اپنی مدار پر پلٹ آیا، اور باطل کی جڑیں ہل گئیں، اور اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ انہوں نے دین کو مراعات و سوجھ بوجھ کے ذریعے سمجھا ہے، نہ سن کر اور روایت کے ذریعے۔ وہ لوگ ایمان کے خزانے اور احسان کی کانیں ہیں، جب فیصلہ کرتے ہیں تو عدل سے کام لیتے ہیں، اور یہ اگر استدلال کرتے ہیں تو مخالف پر غالب آ جاتے ہیں۔